اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ شہزادی سکینہ بنت الحسین آج جن کی ولادت باسعادت کا یہ پرمسرت دن ہے، عزیزان گرامی ہمارے لیے ایک ایسی مثال ہے کہ ان کا مقابلہ کبھی بھی تاریخ اسلامی یا انسانی میں نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اپنی اس مختصر سے سن و سال میں ہمارے لیے ہزاروں پیغامات رکھے ہیں، اور انہی ہزاروں فضیلتوں میں اور ہزاروں پیغامات میں سے چن کر حسب حیثیت میں حقیر آپ کے حضور میں آئی ہوں کہ میں 10 ایسے سبق آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں جو ہم جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی زندگی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، دنیا میں کوئی بھی جب بہت زیادہ مضطرب ہو جائے، کوئی خدا نخواستہ بہت زیادہ پریشان ہو جائے، کوئی اگر کسی وجہ سے کسی بھی کرب یا مصیبت یا غم میں مبتلا ہو تو اس کے دل کی ایک ہی دوا ہے، اور وہ ہے نام حسین، وہ ہے محبت حسین۔ حسین پر آنسو بہا کر دل اس کا ہمیشہ جو ہے وہ سکون پا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، جو پوری کائنات کو سکون بخشنے والا ہو وہ ہمارا مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور جو جو اولاد میرے مولا کی خود ان کے لیے سکون کا باعث ہو، کہ جن کا نام ہی سکینہ پڑ گیا ہو سکون کا باعث ہونے کی وجہ سے، ذرا تصور کریں کہ اس بی بی کی عظمت کیا ہے، اور اس فضیلت میں بی بی کی جو پیغام ہمارے لیے ہے، خاص کر اپنے بچوں سے آج میں مخاطب ہوں، خاص کر اپنی بیٹیوں سے، اپنی بہنوں سے میں مخاطب ہوں، کہ جو پیغام ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے سکون اور اطمینان کا باعث بننا ہے، نہ کہ فکر و پریشانی کا، خدا نخواستہ۔ تو عزیزان گرامی، جب آپ جناب سکینہ کو یاد کریں، اور اکثراً آپ کرتی ہیں الحمدللہ، آپ سب کرتے ہیں الحمدللہ، تو ضرور انشاءاللہ کہ یاد رکھیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنے والدین کے لیے سکون اور اطمینان کا باعث بننا ہے۔ دوسری اہم چیز کیا عزیزان اکرامی، کہ جب بھی بی بی نے راہ کوفہ و شام میں اپنی زبان کو جنبش دے کر فصیح اور بلیغ عربی میں اعلیٰ فکر کی باتیں کی، شریعت کی بات کی، بی بی کا جو توحید کو سمجھانے کا انداز ہے، جو رسالت کی ان کے پاس معرفت ہے، جو امامت کی معرفت ہے، اسے لوگ سن کر حیران رہ گئے کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بچی جو اس حال میں ہو، جو اس قدر تکلیف میں ہو، اسیری کے ظلم اٹھا کر آئی ہو سفر کر کے، اور اس کے بعد اس کی عمر ہی کیا ہے، لیکن جب وہ باتیں کرتی ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کسی ولی اللہ نے اس کی تعلیم کی ہے۔ عزیزان گرامی، جب بھی کسی نے پوچھا، ہمیشہ فخر سے بی بی سکینہ نے سلام اللہ علیہا نے کیا کہا کہ میرے بابا نے مجھے یہ سب بتایا ہے، میرے بابا نے مجھے یہ سب سکھلایا ہے، کہ جب بابا مجھے اپنے سینے پر سلاتے تھے مجھ سے ہمیشہ ایسی باتیں کیا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ یہ بی بی وارثائے علم ہے امام وقت کی، اور کیا ہمارے لیے اس میں پیغام ہے کہ ہم ہمیشہ اپنی بیٹیوں کو خاص کر کے آمادہ کریں کہ وہ علم حاصل کریں۔ میں تمام جو والد ہیں ہماری قوم کے، میں سب سے درخواست کرتی ہوں، دست بستہ کہتی ہوں کہ ہمیشہ کوشش یہ کیجئے کہ آپ کی بیٹیاں بہتر سے بہتر تعلیم حاصل کریں، ان کے سامنے آپ ایک نمونہ بن کر رہیے۔ جتنی کامیابی وہ حاصل کر سکتی ہیں شریعت کے دائرے میں رہ کر، وہ سب آپ خود ان کا ہاتھ تھام کر انہیں کروائیے، یہ ضروری ہے۔ آپ کی انکریجمنٹ، آپ جو حوصلہ افزائی ان کی کریں گے، اس کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا۔ عزیزان گرامی، جناب سکینہ نے ہمیں بتایا کہ جب ہمیں ورثے میں اپنے بزرگان سے کچھ ملتا ہے تو ہمیں اسے فخر سے اپنے پاس رکھنا چاہیے، اور اسے ہی اپنے کردار کی زینت بنا لینا چاہیے۔ الحمدللہ ہمیں ورثے میں اپنے بزرگوں سے کیا ملا ہے؟ ہمیں ملا ہے یہ ولایت علی، عشق علی، اور کیا ملا ہمیں محبت حسین۔ عزیزان گرامی، یہ 2 چیزیں ہیں کہ جنہیں سینے سے لگا کر ہمیں رکھنا ہے انشاءاللہ۔ جناب سکینہ کے منفرد
فضائل میں سے ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ ان کا تقابل اکثر ان کی دادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کیا جاتا ہے، اس لیے کہ صبر اور تحمل بالکل ویسا ہی ہے کہ جیسے ان کی جدہ ماجدہ کا تھا، اور اسی وجہ سے بی بی کو اکثراً کہا جاتا ہے کہ یہ وہ زہرا ہے کہ جو 4.5 برس میں شہادت پیش کر کے اس دنیا سے گئی ہے۔ ایک اور بہت اہم فضیلت جو بی بی کے اندر ہمیں نظر آتی ہے، جس کا ذکر کم ہوتا ہے، اس لیے کہ جب ہم بی بی کا ذکر کرتے ہیں، جب ہم اس شہزادی کا ذکر کرتے ہیں تو ہم اکثراً صرف ان کے مصائب پر فوکس کرتے ہیں، لیکن عزیزان گرامی اتنے مصائب بی بی نے جھیلے کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ اتنی تکالیف انہوں نے برداشت کیوں کی ہمارے لیے؟ اتنی قربانیاں انہوں نے کس کے لیے دی؟ ہمارے لیے۔ تو عزیزان گرامی پھر ضروری ہے نا، ہم پر یہ واجب ہے نا کہ ہم دیکھیں کہ بی بی ہم سے کہنا کیا چاہتی ہیں، ہمارے لیے کیا اہم پیغامات انہوں نے چھوڑے ہیں۔ ایک اہم حصہ ان کی فضائل میں اور ایک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ اسپیکٹ ان کے کردار کا، ایک بہت ہی زیادہ اہم ایک جو پہلو ہے ان کے کردار کا، وہ ہے ان کی شجاعت۔ عزیزان گرامی بی بی نے بتا دیا کہ دیکھو میں حیدر کرار کی پوتی ہوں، اور جب مجھے سب سے بڑے ظالم سے گفتگو کرنا ہوگی تو میں گھبراؤں گی نہیں۔ جب مجھے اپنے بابا کے قاتل کے سامنے ان کی فضیلتیں بیان کرنی ہیں، اپنے بابا کے فضائل پڑھنے ہیں اور قاتل کے جرائم گنوانے ہیں دنیا کے سامنے، میں ذرا پیچھے نہیں ہٹوں گی، میں ذرا بھی نہیں ہچکچاؤں گی۔ عزیزان گرامی اسی شجاعت کی ضرورت ہے آج ہر حسینی میں، ہر علوی میں، کہ جب دنیا دشمنی پر اتری ہوئی ہے، کھیل کھیلے جا رہے ہیں ہمارے سکولز آف تھاٹس کے ساتھ، عزیزان گرامی ضروری ہے کہ ہم سب میں کم از کم اتنی شجاعت تو رہے کہ ہم وقت پر حق بیانی کر سکیں انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی اسی سے متصل ایک اور فضیلت اور اس میں چھپا ہوا ایک اور پیغام ہمارے لیے، وہ یہ ہے کہ جب بی بی دربار میں لائی گئیں تو بی بی نے ایک اپنے جہاد کا دوسرا ہی رخ ہمیں دکھایا۔ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کے جد ہیں، ان کا ارشاد ہے کہ سب سے عظیم جہاد یہ ہے کہ انسان کسی ظالم، فاسق، غاصب اور کاذب یعنی کہ جو جھوٹا ہے اس کے سامنے کھڑا ہو کر سچ بولے، حق بولے، اس کے خلاف جو حق ہے وہ بیان کرے۔ عزیزان گرامی اگر اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو جناب سکینہ سلام اللہ علیہا ایک عظیم مجاہدہ ہیں، ایک عظیم مجاہدہ ہے۔ انہوں نے ایک ایسا جہاد کیا کہ جو کرنا مردوں کے لیے ممکن نہیں تھا، جو کرنا بڑے لوگوں کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس سن و سال میں بی بی نے بتایا کہ دیکھو ہم اہل بیت کے یہاں جب شجاعت اور علم اور حق گویائی کی بات آتی ہے، جب حق بیانی کی بات آتی ہے تو کبھی بھی سن و سال میٹر نہیں کرتا، وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ ہمیں اللہ نے اپنے نور سے بنایا ہے، ہم نور الہی کا مظہر ہیں۔ عزیزان گرامی ایک اور بہت ہی اہم چیز جو میں اپنی بیٹیوں سے خاص کر کے کہنا چاہتی ہوں اور ماؤں سے بھی، کہ بی بی نے ہر مقام پر پردے کی تاکید کی ہے۔ بی بی کا جو سن و سال تھا، ظاہر ہے کہ اس وقت اکثراً ہمارے بچوں میں پردے کا اتنا کانشسنس نہیں پایا جاتا ہے نا، لیکن ہم نے کیا کر رکھا ہے، ہم نے اسے اور دیر میں شروع کیا ہے۔ ہم نے اپنی بیٹیوں کو کیا کہا کہ آپ سکول کمپلیٹ کر لیں، آپ کالج کمپلیٹ کر لیں۔ میں پرسنلی بہت سارے ایسے لوگوں کو افسوس کے ساتھ کہہ رہی ہوں، جانتی ہوں کہ جنہوں نے انتظار کیا کہ ان کی شادیاں ہو جائیں اس کے بعد مکمل طور سے وہ پردہ کریں، یا کہ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ محرم کے جو مہینے ہیں یا رمضان کے جو دن ہیں ان میں ہم ہیڈ اسکارفز بالکل صحیح نظر آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب مواقع آتے ہیں یا محافل گھروں کی ہوتی ہیں یا شادیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلی چیز کمپرومائز ہوتی ہے وہ ہے پردہ۔ عزیزان گرامی آپ کی زندگی کی کسی بھی خوشی میں کیجولٹی پردہ نہیں ہونا چاہیے۔ پہلی
ٹیچ یور ڈاٹرز، اپنی بیٹیوں کو ابھی سے تیار کیجیے، انہیں بچپن سے آپ لباس اس قسم کے پہنائیں کہ ان کے ذہن آمادہ رہیں، اور جو شرعی عمر ہے 9 برس کی، تب سے انشاءاللہ آپ ان کو پردہ کرنے کی آہستہ آہستہ عادت دلائیں۔ عزیزان گرامی، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو موسم ہے ہمارے ملک میں، اس میں آسان نہیں ہے یہ کرنا، لیکن اسی لیے آپ کا ثواب کہیں زیادہ ہے، کہیں زیادہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، غور رہے اس بات پہ کہ بی بی نے پردے کی تاکید کی ہے۔ ایک اور بہت ہی اہم جو فضیلت آپ کے سامنے بیان کرنے کا اس وقت میں شرف حاصل کر رہی ہوں، اور انشاءاللہ کہ جب بھی جو سنے ضرور اس بات کو اپنے ذہن میں، اپنے دل میں نقش کر لے کہ بی بی نے ہمیں کیا پیغام دیا۔ عزیزان گرامی، اگر اسلام انسان کے اخلاق کو عروج پر پہنچانے کے لیے آیا ہے، اگر اسے زینت آف پرفیکشن تک لے جانے کے لیے آیا ہے، اگر اس کے اخلاق کو کمال تک پہنچانے کے لیے آیا ہے، تو بے شک سب سے اہم پیغام یہ ہے اس کا کہ انسان دوسروں کی فکر اپنے سے پہلے کرے، اپنے آرام سے زیادہ اسے دوسروں کے آرام کی پرواہ ہو۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیں کہ وہ بی بی کہ جس کا کلیجہ پیاس سے جل کر کباب مہینوں سے ہو رکھا تھا، اس نے جب بھی گرم پانی کا بھی ایک کوزہ پایا، لے جا کر اپنے بھائی امام سجاد علیہ السلام کی جلتی ہوئی زنجیروں پر ڈال کر بتایا کہ دیکھو حسینیت کیا ہے، یہی حسینیت ہے۔ اور شیعت کیا ہے کہ امام کے آرام کی فکر پہلے ہے، امام کی مدد کرنے کی فکر پہلے ہے۔ کے ساتھ ایک اور جو بہت اہم پیغام بی بی نے ہمیں دیا، وہ کیا کہ امام کے جو ڈیسیشنز ہیں، ان کے جو فیصلے ہیں، ان کے جو دیے ہوئے حکم ہیں، ان پر کبھی بھی سوالیہ نشان نہیں اٹھانا چاہیے، اور اس پر ہمیشہ کامل یقین رکھنا چاہیے۔ اتنی مصائب برداشت کرنے کے بعد، اتنی تکالیف برداشت کرنے کے بعد، کسی موقع پر جناب سکینہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم ہی کیوں اور یہی کیوں۔ عزیزان گرامی، ہمیشہ صبر و تحمل رکھا اور یہ یقین رکھا کہ امام بہتر جانتے ہیں۔ اور اسی سے متصل ایک اور بہت اہم فضیلت جو بی بی نے اس وقت اپنے کردار میں دکھائی ہے، جو ہمارے لیے ایک پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ بی بی نے شہادت تک پیش کر دی نصرت امام میں، اپنی جان تک گوا دی بی بی نے محبت امام میں۔ اور اسی لیے بی بی کا یہ جو کردار ہے، یہ جو 10ویں اہم فضیلت ہے جو ہمارے لیے پیغام ہے کہ ایک انقلاب ہے جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کا یہ کردار کہ جس نے ظالم کو ایک شکست فاش دے دی۔ اس طرح سے یہ بات عام اور رائج ہو گئی کہ دیکھو ایک بچی ہے جو ظلم کا تاب نہ لا سکی اور اس دنیا سے چلی گئی۔ یہ بچی کون ہے؟ جو ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ ہم اہل بیت رسالت ہیں۔ عزیزان گرامی، اس طرح سے بی بی نے تعارف دیا ہمیشہ اپنے خاندان کا، تو سمجھ میں آیا کہ زمانے کو بدلنے کے لیے انسان کا کردار چاہیے۔ بس اسی کے ساتھ دعا کرتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں ولی العصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حضور میں، تمام معصومین اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے حضور میں، اور یہ دعا مانگتے ہیں ان سب سے بطفیل شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کہ آج جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں، محبان حیدر کرار ہیں، ان سب کے دلی نیک مقاصد ضرور پورے ہو جائیں انشاءاللہ، اور ہم سب کو اپنی ان گناہگار آنکھوں سے اپنے زمانے کے امام کا ظہور دیکھنا نصیب ہو۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔